السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ، انما صرف ولیکم تمہارا دوست اللہ تعالیٰ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین اور وہ لوگ دوست ہیں آمنو جو ایمان لائے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ سے دوستی سے منع فرمایا تو اب اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ کن لوگوں سے دوستی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوستی صرف اللہ سے کرو، اللہ کے رسول سے کرو اور ایمان والوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت بیان کر رہے ہیں، الذین، وہ ایمان والے، یعنی وہ ایمان والے دوستی کے حقدار ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، الذین وہ لوگ یقیمون جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ویؤتون الزکوٰۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم اور وہ راکعون رکوع کرنے والے ہیں۔ ومن یتولی، جو کوئی دوستی کرے اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، والذین اور ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، فإن پس بے شک یہ حزب اللہ کا گروہ ہے، یعنی ایسے ایمان والے اللہ کا گروہ ہے جو ایمان والوں سے دوستی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الغالبون، وہی غالب آنے والے ہیں، یعنی یہی گروہ غالب آنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آخرت کا اجر یا دنیا اور آخرت میں کامیابی صرف اپنے دعووں پر ہی نہیں پاؤ گے، جس طرح کہ یہود اور نصارہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ان کو اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الذین ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل تماشا، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے۔ اوتوا الکتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب ایسے لوگ ہیں جو تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہر وقت وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو، والکفار اور کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ۔ یہاں کفار سے مراد مشرکین ہے، یعنی نہ مشرکوں کو دوست بناؤ اور نہ ہی یہود اور نصارہ کو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے، وَإِذَا اور جب نادیتم تم بلاتے ہیں ان کو، الی الصلاۃ نماز کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یعنی یہود نصارہ اور مشرکین، اذا نادیتم الی الصلاۃ جب تم بلاتے ہو ان کو نماز کی طرف، اتخذوہا تو بناتے ہیں اس نماز کو، یہاں پر ہا سے مراد نماز ہے، یعنی بناتے ہیں پکڑتے ہیں اس نماز کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل تماشا۔ ذالک بانہم، ذالک یہ اس وجہ سے، بانہم بے شک وہ، قوم ایسے لوگ ہیں، لا یعقلون نہیں عقل رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دین کا مذاق اس لیے اڑاتے ہیں، یہ نماز کا مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے، ان کو شعور نہیں ہے۔
جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوس مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، تو اذان کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جب پھر تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، تکبیر ختم ہونے کے بعد پھر واپس آتا ہے، نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح یہ شیطان ہے اسی طرح شیطان کے پیروکار ہیں، ان کو بھی اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، یہ بھی اذان کا نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کل اے نبی آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل تنقمون، نہیں تم انتقام لیتے منا ہم سے، اللہ مگر اسی بات سے ان آمنا یہ کہ ہم ایمان لائے ہیں باللہ اللہ پر، وما اور اس چیز پر انزل الینا جو نازل کی گئی ہماری طرف یعنی قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اب کہہ دیجئے کہ یہود و نصارہ تم صرف ہم سے اس لیے دشمنی رکھتے ہو، صرف اسی وجہ سے حسد کرتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزلہ اور جو نازل کی گئی من قبل اس سے پہلے، یعنی ہم قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر بھی، تو تم ہم سے صرف اسی وجہ سے حسد کرتے ہو، ورنہ اور بے شک اکثرکم تم میں سے اکثر فاسقون نافرمان ہے۔ قل نبی اب کہہ دیجئے حل انبئوکم کیا میں تم کو خبر دوں بشر من ذالک اس سے بھی زیادہ برے شخص کی، حل انبئوکم کیا میں تمہیں خبر دوں بشر برے شخص کی من ذالک اس سے بھی مثوبتاً ثواب کے لحاظ سے عند اللہ اللہ کے نزدیک، من وہ شخص لعنہ اللہ جس پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ شخص اللہ کے نزدیک بدترین ہے، ایسا شخص جس پر اللہ نے لعنت کی وغضب علیہ اور اس پر اللہ کا غضب ہوا، وجعل اور بنا دی اللہ تعالیٰ نے منہم ان میں سے قردۃ بندر والخنازیر اور خنزیر، وعبد الطاغوت اور وہ شخص بھی بدترین ہے وعبد الطاغوت جس نے پیروی کی شیطان کی، یہاں پر طاغوت سے مراد شیطان ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں شر برے ہیں مکاناً جگہ کے لحاظ سے، واضل اور گمراہ ہیں عن سواء السبیل سیدھی راہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہم سے صرف اسی وجہ سے دشمنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر اور اللہ کے نبی پر، تو اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے، گمراہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے طاغوت کی پوجا کی، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارا۔ تو تم اپنے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لو اہل کتاب، کیا یہ تم ہی لوگ نہیں ہو، یعنی تم ہی ایسے لوگ ہو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر توکل کیا، جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور اللہ کی آخری کتاب کو جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكُمْ اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، یعنی مشرکین، وقت تحقیق وہ داخل ہوئے تھے ایمان میں بالکفری کفر کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر خنزیر بنا دیا جو ایمان میں بھی کفر کے ساتھ داخل ہوئے، یعنی مشرکین۔ وَإِذَا جَاءَكُمْ جب آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، یعنی صرف منہوں سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، دل سے ایمان کا اقرار نہیں کرتے، وقد اور تحقیق وہ داخل ہوئے تھے ایمان میں بالکفری کفر کے ساتھ، وہم اور وہ قد ہی خارجو نکل گئے بھی اسی کفر کے ساتھ،
یعنی کفر کے ساتھ ہی ایمان میں داخل ہوئے تھے، کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، یعنی ان پر اللہ کے نبی کی واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ صرف مذاق اڑانے کے لیے اللہ کے رسول کا، اللہ کے دین کا صرف اسی لیے دین میں داخل ہوئے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ دن کے شروع حصے میں ایمان لے آؤ، دن کی آخری حصے میں ہم انکار کر دیں گے، تاکہ ایمان والے بھی اپنے دین سے ہٹ جائیں، ایمان والے بھی یہ دل میں یہی سوچے کہ شاید ہمارے دین میں ہی کوئی کمی ہے تو یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، تحقیق وہ داخل ہوئے ایمان میں کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور اسی کے ساتھ وہ نکل گئے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جانتے ہیں، بما ان باتوں کو، کانوں جو ہیں وہ یکتمون چھپاتے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ وَإِنَّ وَتَرَى، اور آپ دیکھتے ہیں، کثیرن بہت زیادہ کو، منہم ان میں سے، یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فی الاثم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، واکلہم السحت اور حرام کھانے میں، لبیسا البتہ برا ہے، مکانو جو ہے وہ یعملون عمل کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے جیسا کہ پیچھے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اس لیے سیاہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر کوئی حق بات اثر ہی نہیں کرتی، کیونکہ وہ گناہوں میں جلدی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبیسا مکان یعملون، البتہ بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی ان کو، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، آخرت میں ان کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے، یعنی ان کے اعمال ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔